السلام علیکم، دس از یاسر عتیق اور آج ہم جا رہے ہیں زیارتوں پہ۔ لوکیشن ابھی کنفرم نہیں ہے، ڈیسائیڈڈ نہیں ہوئی ہے کیونکہ بہت ساری پلیسز ہیں یہاں پہ، تو اب جو روٹ میں جو بھی پلیسز آئیں گی پھر ان کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے صحابہ اور نبیوں کی زیارتیں یہاں پہ موجود ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں آگے سین کیا ہے۔ ابو درداء کا نام اویمر بن عامر ہے، یہ انصاری خزرجی صحابی ہیں۔ درداء آپ کی بیٹی کا نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم فقیہ تھے اور تقریباً 32 ہجری دمشق کے اندر آپ نے وفات پائی۔ علقمہ تابعی کہتے ہیں کہ میں کوفے سے سفر کر کے شام گیا، یعنی آپ سمجھ لیں 15-20 دن کا سفر تھا، اونٹ پہ پیدل، اتنا مشکل سفر۔ اور شام میں اس لیے گیا کہ وہاں پہ کچھ اصحاب رسول سے ملاقات کروں، خود تابعی تھے۔ تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں نے مسجد میں 2 رکعتیں ادا کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کروا دے۔ تو کہتے ہیں جیسے میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت مسجد میں داخل ہوئی ہے، بڑی وجاہت والی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اصحاب صفہ میں سے، درویش ترین صحابہ میں سے۔ 2 نبی اسلام کے صحابہ بڑے لاڈلے اور درویش اصحاب تھے، ابو درداء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اسی لیے دیکھیں سیدنا عمر نے جب رومن امپائر گری ہے نا، تو وہاں کا چیف جسٹس لگایا ہے ابو درداء کو، اور پرشین امپائر جب گری تو اس کا چیف جسٹس لگایا ابن مسعود کو۔ اب محنتیں تو ہوئی تھی یرموک میں اور قادسیہ میں، اس محنت کے بعد رعایا تک اسلام کی سچی دعوت پہنچے، اس کے لیے ایسے بندے کی ضرورت تھی جو واقعی نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ ہو، صرف جنگجو نہ ہو۔ تو وہ پھر ابو درداء اور ابن مسعود ہی ہو سکتے تھے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ وقف تھے، مسجد میں ہی رہتے تھے، آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو ابھی بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے ملاقات ہو، میری دعا قبول ہو گئی، ابو درداء سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں آج کل آپ کسی پیر کو، بڑے بندے کو جا کے ملیں اور اس کو بتائیں کہ جی میری بڑی خواہش تھی، تو جناب وہ آسمان پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، الا ماشاء ان الا ماشاء اللہ میں بھی مسکین شامل ہوں۔ مجھے صرف اس لیے خوشی ہوتی ہے اللہ کے لیے کوئی ہے، ادروائز مجھے میری طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ کہا میں کوفہ سے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ یار وہ کوفے کے اندر ابن مسعود موجود نہیں ہے، صاحب النعلین، جو نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے، اور ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، یا صاحب النعلین، نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں والا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے کہا یار وہاں پر نبی علیہ السلام کے رازدار حذیفہ ابن یمان موجود نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ پھر انہوں نے کہا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جس کے لیے گارنٹی دی تھی کہ اس کی رائے شیطان سے محفوظ ہوگی، ابن سمیہ عمار ابن یاسر نہیں ہے؟ ان کا ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا تم اتنی دور سے اتنے 3 بڑے بندوں کو چھوڑ کے شام میں کیا لینے آئے ہو؟ ہائے ہائے۔ تو یہ امام بخاری نے ان 3 اصحاب کی فضیلت پہ جو چیپٹر باندھا ہے نا، تو یہ حدیث لی ہے۔ ابو درداء جن کی تعریف کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود، اور بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے جو صحابی تھے نا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں یہ چیز ایگریڈ تھی، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں اگر میں جانتا ہوتا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے نا
میں اونٹوں کے جگر جلا کے سفر کرتا اور اس سے جا کے قرآن سیکھتا. میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو کے یاد کی ہیں, ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کی تلاوت سن کے. السلام علیکم یا اہل القبور. اچھا, یہ کوئی تکبرانہ ان کے الفاظ نہیں تھے, ان کو یہ تھا کہ یار میں نے ایفرٹ پٹ کی ہے اس کام کے لیے. آج کل یوٹیوب پہ کلپ آتا تو ان کہنا ہے میں کرتا ہے. میری باتوں سے کئی لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا. سر جس نے ایفرٹ پٹ کیا بتا. علیکم. تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مقام الابو دردہ کی زیارت پہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی تھے, اور رومن امپائر گرنے کے بعد ان کو یہاں کا گورنر مقرر کیا تھا. اور یہ آس پاس ساری قبریں ہیں. مقام الابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سارے بھائی لوگ ہمارے. سر جس نے ایفرٹ پٹ کیا وہ بتانا چاہتا ہے, اور اس سے آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا, چندہ نہیں مانگتا, کھال نہیں مانگتا قربانی کی, نہ آپ کی کھال مانگتا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حذیفہ ابن یمان کو آپ علیہ السلام نے 12 منافقوں کے نام بتا دیے تھے, جو انہوں نے آگے نہیں بتایا, اس لیے میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ جو صحیح مسلم میں ہے کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا, بس اتنا ہی. اور تیسرا بندہ کہا کہ شیطان سے اس کی رائے محفوظ ہوگی, عمار ابن یاسر. اور عمار ابن یاسر تینوں جنگوں میں مولا علی کے ساتھ تھے, جمل, صفین, نہروان کے اندر. اسی لیے یعنی وہ پھر حدیث بھی آئی بخاری میں 2812, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو عمار میں نہیں تھے. جی ہاں, نہروان میں نہیں تھے, سوری, وہ تو نہروان سے پہلے صفین میں شہید ہو گئے. جزاک اللہ خیر. تو یعنی وہ رائے میں مولا علی کے ساتھ, تو شیطان سے محفوظ ان کی رائے نبی علیہ السلام نے کہا. ابن مسعود کا نام ہی تھا صاحب النعل ہے. یہ میرے پیچھے مقام الابو دردہ, اور اب ہم نے یہاں کی زیارت کر لی ہے, فاتحہ پڑھ لی ہے, اور اب ہم نیکسٹ پلیس پہ جا رہے ہیں, حضرت معاذ بن جبل کی زیارت پہ. تو انشاءاللہ پھر آپ کو وہاں کے کچھ خوبصورت منظر دکھاتے ہیں.